بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ہنس کے کہا، یار اس کی محبت کا کچھ ایسا ہی انداز ہے، لعنت ایسی محبت پر 100 بار۔ ابھی وقت ہے بیٹے، چھوڑ دے اس کا خیال، اول تو وہ تجھ سے شادی کرے گی نہیں، اور کی تو شب عروسی گزرے گی ہڈیوں کے وارڈ میں، ہنی مون ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا کے بیساکھی پر گھومتے گزرے گا، ایک ٹوٹا بازو گلے میں لٹکا ہوا ہوگا انشاءاللہ، میں نے کہا، اور فون بند کر کے چندہ کا نمبر ملایا۔ گھنٹی بہت دیر بجتی رہی، پھر اس نے جماہی لے کر کہا، ہیلو۔ میں نے ڈانٹ کے کہا، کہاں مر گئی تھیں اور کیوں مر گئی تھیں؟ ابھی سے مرے میرے دشمن، مجھے جگانے والے اچھے بھلے خواب کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ بولی، میں تھا خواب میں تمہارے ساتھ، میں ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتی، شاہ رخ خان تھا، پرپوز بھی کر چکا تھا، بس میرے یس کرنے کی دیر تھی۔ بدماش، شادی شدہ ہو کے بھی باز نہیں آیا، خیر اس سے میں بعد میں نپٹوں گا، تم آ جاؤ ذرا کیا مطلب، کیا پریشانی ہے؟ خان صاحب کو پتہ نہ چلے، 1-2 گھنٹے کا کام ہے، میں آدھے گھنٹے میں باہر ملوں گا، پوری طرح تیار ہو کے آنا۔ رائٹ۔ وہ میرے لہجے سے سمجھ گئی کہ انکار یا بحث کی گنجائش نہیں۔ رئیس جو گاڑی میرے لیے چھوڑ گیا تھا وہ 88 ماڈل کی انڈا شیپ شیراڈ تھی، ہر 6 ماہ بعد اس کا رنگ بدل جاتا تھا، چنانچہ وہ اسے گرگٹ کے نام سے یاد کرتا تھا۔ آج کل اس کا رنگ میٹالک گولڈن تھا۔ اس کی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کی چال مجھے پسند تھی، جو بیک وقت صبا رفتار اور برق رفتار کہی جا سکتی تھی۔ 100 کلومیٹر سے زیادہ کی رفتار پر بھی گاڑی ہوا میں تیرتی محسوس ہوتی تھی، اور سوار اچھا ہو تو 100-125 کلومیٹر بھی بے قابو نہیں ہوتی تھی۔ 9:15 بجے میں خان ہاؤس سے 100 گز دور موٹر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور اس حد تک اندھیرے میں تھا کہ کسی کی نگاہ پڑے تو پہچان نہ سکے۔ موٹر سائیکل پر گزرنے والے ایک سارجنٹ کو میرا یہ انداز کچھ مشکوک لگا۔ کیا بات ہے؟ اس نے خاصی شرافت سے پوچھا۔ گاڑی خراب ہے؟ میں نے آہ بھر کے گاڑی کو دیکھا۔ بڑا دردناک سوال ہے، یہ پوچھئے کیا خراب نہیں ہے تھانے دار صاحب؟ میری قسمت خراب ہے، ورنہ اس وقت میں نیو یارک کے 5th ایونیو پر نہ کھڑا ہوتا۔ اور زمانہ خراب ہے، یہ جو کرنل صاحب رہتے ہیں ان کی لڑکی خراب ہے، بھگا کر لے جانا چاہتی ہے، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ موسم خراب ہے، میری شکل خراب ہے، اور یہ سڑک خراب ہے، اسٹریٹ لائٹ کا بلب خراب ہے، گاڑی البتہ خراب نہیں ہے۔ چندہ جینز میں نمودار ہوئی اور بڑی مستعدی سے چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ میرے جواب سے تھانے دار محظوظ نہیں ہوا تھا، مگر سمجھ گیا تھا کہ پولیس سے اس لہجے میں بات کرنے والا نشے میں نہ ہو تو پھر کوئی بڑی چیز ہی ہوتا ہے، چنانچہ اس سے پنگا لین دین بے فائدہ ہوگا۔ وہ زبردستی ہنسا، مخول کرتے ہو ہم سے؟ میں نے کہا، لو دیکھ لو، اس کی چال خراب ہے، چلن کتنا خراب ہے۔ چندہ نے سوالیہ نظروں سے تھانے دار کو دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کرنل خان سو رہے ہیں؟ چندہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم چلو جلدی۔ میں نے پھر آہ بھر کے تھانے دار کو دیکھا، اپنی صورت کی مظلومیت سے واضح کیا کہ میں کتنا سچ بول رہا تھا، اور گاڑی سٹارٹ کر کے تھانے دار سے کہا، تمہارا موڈ بھی خراب ہے، خرابی ہی خرابی ہے ہر طرف۔ یہ تھانے دار کیا پوچھ رہا تھا؟ چندہ نے کہا، اچھی باتیں پوچھ رہا تھا جو تمہیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے۔ میں نے کہا، یعنی آپ کو بھی شرم آتی ہے؟ وہ طنزیہ سے لہجے میں بولی، ہاں، سب کو اپنے گرینڈ پا کی طرح کیوں سمجھتی ہو؟ تم انہیں بے شرم کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، وہ تو اتنے شرمیلے ہیں کہ شرمیلا ٹیگور نے بلا وجہ نواب پٹودی سے شادی کی، کرنل صاحب سے کر لیتی تم میں کچھ شرم ہوتی، ایسے ڈورے نہ ڈالتی تم میرے جیسے بولے بالے نوجوانوں پر۔ میں کہتا ہوں، آخر تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میں شادی شدہ آدمی ہوں۔ شادی شدہ ضرور ہو، آدمی کا پتہ نہیں، تمہاری بیوی کا نام رخشندہ ہے نا؟ وہ بولی، غلط، وہ میری بیوہ ہے۔ میں نے کہا،
جم خانہ کلب تک مجھے کہیں کوئی بھی گاڑی خراب نظر نہیں آئی۔ رئیس نے کہا تھا کہ 2 ٹائر فلیٹ ہوں گے، ایسی صورت میں گاڑی کا ایک اسپیئر وہیل لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈرائیور کو دوسرا ٹائر کھولنا پڑتا، گاڑی کو جیک پر چھوڑ کے وہ ٹائر کو نزدیک ترین پیٹرول پمپ پر لے کے پنکچر لگاتا اور پھر واپس آتا تو گاڑی چلتی۔ یہ کم سے کم آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ مجھے کچھ مایوسی ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ استاد رئیس خان کی اسکیم فیل ہو گئی ہو، گاڑی بچ کے نکل گئی ہو، مگر استاد کچا کام نہیں کرتے تھے۔ واپسی پر میں نے گاڑی کو دیکھ لیا، اس کا ڈرائیور ابھی پہلا ٹائر ہی بدل رہا تھا اور ایک طرف جھکی ہوئی گاڑی پر ایک نظر ڈالنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا آگے والا دوسرا ٹائر بھی فلیٹ ہے۔ میں سیدھا گزر گیا اور لوٹ کے آیا تو ڈاکٹر صفدر، ان کی بیوی بیٹی فٹ پاتھ پر کھڑے تھے اور ڈرائیور دوسرا ٹائر کھول رہا تھا۔ میں نے ایک ٹوپی سر پر رکھی، 0 نمبر کی اینک لگا لی اور قریب جا کے کسی شناسا کی طرح حیرت کا اظہار کیا۔ ارے ڈاکٹر صفدر، خیریت ہے نا؟ گھنے درختوں کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹس کا اجالا بہت کم تھا اور ایک نظر میں ڈاکٹر صفدر نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اس کے دستے شفا پر اعتقاد رکھنے والا کوئی مریض ہوں۔ ظاہر ہے جتنے لوگ اسے پہچانتے تھے وہ ان سب کو یاد نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے قدرے بیزاری سے کہا، پتہ نہیں کیسے ایک ساتھ 2 ٹائر فلیٹ ہو گئے ہیں۔ پتہ کیسے نہیں صاحب، ڈرائیور نے زور لگا کے پہیے کے بولٹ کھولتے ہوئے کہا، کسی پاگل دے پتر نے یہ لکڑی رکھی ہوئی تھی سڑک پر، کیلیں لگی ہوئی، اس میں لگتا ہے کسی نے شغل کے لیے شرارت کی ہے، کہیں چھپ کے دیکھ رہا ہوگا اور ہنس رہا ہوگا۔ یہ بھی شرارت ہے، کوئی میرے ہاتھ لگ جائے تو 2 دانت توڑ دوں اس کے اور کہوں یہ بھی مخول ہے۔ ڈاکٹر صفدر کی بیوی نے کہا، باتیں کم کرو، جلدی سے ٹائر لے جاؤ اور پنکچر لگوا کے لاؤ۔ نظر کہاں تھی تمہاری کہ تم نے یہ لکڑی نہیں دیکھی؟ ڈاکٹر صفدر نے گھڑی دیکھی، بڑی دیر ہو جائے گی، یہاں قریب میں پیٹرول پمپ کون سا ہے؟ میں نے کہا، اجی ڈاکٹر صاحب آؤ ہم چھوڑ دیں آپ کو۔ جانا کہاں ہے؟ میں جم خانہ کلب جا رہا تھا، لیکن تکلیف ہوگی آپ کو۔ کمال ہے جی، ہم تو پرانے نیاز مند ہیں، ہمیں کچھ خدمت کا موقع دیں جناب، میں نے کہا اور پیچھے والا دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور بعد میں گاڑی لے آئے گا، آپ تشریف رکھیں۔ وہ تینوں پیچھے بیٹھنا چاہتے تھے مگر چندہ نے آگے والی سیٹ ڈاکٹر صاحب کے لیے احتراماً خالی کر دی اور خود پیچھے ان کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صفدر کو کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ احترام در حقیقت خصوصی انتظام ہے۔ چند منٹ کے بعد وہ موڑ آیا جہاں سے جم خانہ کلب کا راستہ دائیں طرف رہ جاتا تھا، مجھے بائیں طرف جانا تھا۔ میں نے اطمینان سے گلوز کمپارٹمنٹ کھولا اور ریوالور نکال کے پیچھے چندہ کو ایسے پکڑا دیا جیسے کوئی چیونگم کا پیکٹ ہو۔ ڈاکٹر صفدر بری طرح چونکا اور پھر پیچھے اس کی بیوی نے سب سے پہلے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ چندہ نے کہا، یہ ڈرل مشین سمجھ لیں، اس سے بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ میں نے گاڑی ایک دم موڑی اور اس کے ساتھ ہی رفتار بڑھا دی۔ ڈاکٹر صفدر نے چلا کے کہا، یہ تم کدھر لے جا رہے ہو ہمیں؟ بدماش کون ہو تم؟ چندہ نے ریوالور اس کی گودی پر رکھ دیا۔ اب کوئی آواز نکلی تو ایک اضافی سوراخ ہو جائے گا سر میں، ساری عقل اور قابلیت نکل جائے گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو، جان بھی نکل جائے گی ڈاکٹر صاحب کی۔ میں نے کہا، بڑا نقصان ہوگا مریضوں کا جو ان کے سوا کسی کے پاس جاتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صفدر کی بیوی نے ہکلا کے کہا، تم کیا چاہتے ہو آخر؟ چندہ نے سوچ کے کہا، میرا خیال ہے ہم تمہیں اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں کیا مطلب؟ اغوا کر چکے ہیں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر صفدر کی بیٹی کے اعصاب کمزور تھے یا وہ خود کو بہت ہوشیار اور بہادر سمجھتی تھی۔ اس نے انگریزی میں کہا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، اور غالباً چندہ پر حملہ کر کے ریوالور چھیننے کی کوشش کی۔ چندہ اس کے لیے تیار ہوگی۔ میں نے ایک چیخ سنی اور ڈاکٹر صفدر نے پلٹ کے تشویش سے کہا، یو اوکے بیبی؟ ان کی بیوی نے لڑکی کو سنبھال لیا۔ ڈونٹ، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ پیشہ ور بدماش ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی کہا، ہاں ٹیک اٹ ایزی، ہم انہیں منہ مانگی
رقم دے سکتے ہیں، جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت۔ لڑکی اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کے سسکیاں لینے لگی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ اپنی ناک پر تھا۔ ضرور چندا نے اسے کوہنی مار کے پیچھے کیا ہوگا اور ضرب اس کی ناک پر آئی ہوگی۔ اوہ ممی، آئی ایم ہرٹ، اس نے اپنے ہاتھ پر خون دیکھ کے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صفدر نے تشویش سے کہا، یہ لو رومال دبا کے رکھو، ابھی خون رک جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بیوی کا خوف سے برا حال تھا۔ آخر تم لوگ کہاں لے جا رہے ہو ہمیں؟ میں نے کہا، اپنے گھر، آج رات ہم آپ کے میزبان ہوں گے۔ لیکن کیوں؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ ڈاکٹر صفدر نے اب صورتحال کی سنگینی کو حقیقت سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ اگر پیسہ چاہیے تو ہمارے پاس اس وقت زیادہ رقم نہیں ہے، 5-6 ہزار ہوں گے میری جیب میں۔ میرے پاس ہیں 10,000، ان کی بیوی نے پیچھے سے کہا۔ تم زیور لے سکتے ہو، 1 لاکھ سے زیادہ کا ہوگا۔ بیبی کے پاس تو صرف ٹاپس ہیں یا یہ گھڑی ہے، تم سب لے لو۔ میں نے کہا، ہم مہمانوں کو کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں، ان سے کچھ لینا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ پیسہ ویسے بھی ہاتھ کا میل ہوتا ہے اور ہم پہلے ہی اچھے خاصے میلے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر کسی سوچ میں گم تھا۔ میں نے دیکھا ہے تمہیں، بہت اچھی طرح دیکھا تھا جناب، آلہ لگا کے، اور مجھے بتایا تھا کہ میرا ہارٹ فیل ہو چکا ہے یا پھر میرے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بتایا تھا، ایکس رے میں بھی پتھر نظر آ رہا تھا، چندا بولی۔ ڈاکٹر نے برا سا منہ بنایا۔ میں حیران ہوں کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اغوا کتنا سنگین جرم ہے؟ میں نے معذرت کی، دراصل یہ پہلا تجربہ ہے۔ اس نے پھر مجھے غور سے دیکھا۔ تم مجھے پیشہ ور مجرم نہیں لگتے۔ تمہارا مہذب لہجہ اور انداز گفتگو، وہ دراصل ابھی ہم زیر تربیت ہیں، مجرموں کی طرح گفتگو کرنا ابھی نہیں سکھایا گیا۔ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کنفیوز ہو رہا ہوں، آخر کہاں دیکھا ہے میں نے تم کو پہلے؟ خیر یہ بتاؤ کہ تم جو بھی کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو؟ اگر پیسے کے لیے نہیں تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ ایکشن اینڈ تھرل کے لیے۔ تمہاری عمر کے نوجوان بہت کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کیا کرتے تھے اپنی عمر میں؟ میں نے کہا، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا تھا اس قسم کے کاموں کے لیے، ہم فارغ نہیں ہوتے تھے، پڑھائی سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ یہ سب سوجتی ہے جب بے فکری ہو، روزگار کی اور مالی مسائل کی مجبوری نہ ہو اور فالتو ٹائم ہو، دماغ کے پاس کچھ کرنے کو نہ ملے تو وہ بن جاتا ہے ڈیولز ورک شاپ۔ تھیوری صحیح ہے مگر ہم پر اپلائی نہیں ہوتی، چندا نے کہا۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا۔ بیبی، آئی ہوپ کہ یہ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان کی بیٹی نے دکھ سے چیخ ماری۔ پاپا، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ان کی بیوی نے بھی احتجاج کیا۔ یہ کیا فضول بات کی تم نے؟ ڈاکٹر صفدر نے کہا، میرے علم میں ہے ایک واردات، ایک لڑکی کا افیئر تھا، میرے ایک سینئر کلیگ کی بیٹی تھی اور لڑکا ایسا ہی تھا، بیکار قسم کا۔ لڑکی نے خود ہی بات ختم کی تو وہ آفینڈ ہو گیا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا، گن پوائنٹ پر لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ بے شک بعد میں وہ پکڑا گیا اور شادی بھی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا، سر آپ کی بیٹی بدقسمت ہے کہ میں نے اسے شادی کے بعد دیکھا اور نہ مجھے داماد بنا کے آپ کا سر فخر سے مزید بلند ہوتا۔ نوجوان زیادہ پر اسرار مت بنو، صاحب بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تم بے وقوفی سے کسی اور کے اعلی کار بنے ہو تو مجھ سے تمہیں زیادہ رقم مل سکتی ہے، دگنی، 3 یا 4 گنا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو بھی رپورٹ نہیں کروں گا۔ مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا، مسئلہ یہ بہت معمولی ہے، آپ کے ایک دستخط کا، وہ بھی کسی چیک پر نہیں، نہ کسی خود کشی کے نوٹ پر یا جائیداد کے کاغذات پر۔ وہ مسئلہ ایسے ہی حل ہو سکتا تھا۔ جو زحمت آپ کو اور فیملی کو ہوئی اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں۔
میں نے نیچے اتر کے تیمور کی کوٹھی کا گیٹ کھولا اور گاڑی کو اندر لے گیا۔ ڈاکٹر صفدر پریشان ضرور تھا کہ اس ویرانے میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس کی بیوی اور بیٹی بالکل خاموش اور ڈری ہوئی بیٹھی تھیں۔ پلیز اندر آئیے، میں نے کہا، آپ لوگ بالکل محفوظ ہیں، یہاں ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ خواتین ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں، چائے کافی جو چاہیے بتا دیں۔ میرے جم خانہ کلب نہ پہنچنے سے خرابی ہوگی، ڈاکٹر صفدر نے کہا۔ جی نہیں، اور بھی کچھ لوگ شاید نہ آئیں مگر پارٹی ہوگی۔ ویسے میں آپ کی طرف سے معذرت کر لیتا ہوں، یہ بتا دیتا ہوں کہ ناگزیر قسم کی نجی مصروفیات کے باعث آپ نہیں پہنچ سکتے۔ میزبان انتظار نہ کریں۔ ماں بیٹی ڈرائنگ روم کے ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ چندہ نے ریوالور مجھے واپس کر دیا اور لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ 17-18 برس کی خاصی قبول صورت لڑکی تھی مگر ضرورت سے زیادہ صحت مند ہو گئی تھی۔ اس کی ماں شکل سے لومڑی کی طرح چلاک لگتی تھی اور سخت ٹینشن میں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے ایک بار، اس نے مجھے بتایا۔ انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ غصے سے پرہیز کرنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے اگر یہ ہم سے تعاون کریں۔ ہنسی خوشی تو دوسرے ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ آخر تم کس قسم کا تعاون چاہتے ہو مجھ سے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم باہر چل کے بات کریں گے، خواتین کے سامنے اس موضوع پر بات مناسب نہیں۔ آپ لوگ ریلیکس کریں پلیز، آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ صبح ہونے سے پہلے ہم آپ کو واپس گھر پہنچا دیں گے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ جم خانہ کلب میں فون کرنے کے بعد میں ڈاکٹر صفدر کے ساتھ باہر آ گیا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے اس کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس کا ذہنی کنفیوژن اب اور بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر صفدر، آپ نے حال ہی میں ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ عدالت کے حکم پر دوسری بار پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل بورڈ کے آپ سربراہ تھے۔ اس کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے اسے دل کا دوسرا دورہ پڑ چکا ہو۔ تم وہ ہو شاہ عالم؟ اوہ مائی گاڈ، یہ میں کیسے سوچ سکتا تھا؟ میں واقعی شاہ عالم ہوں، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہ نہیں سمجھ سکتا تھا، میں نے کہا۔ پھر وہ کون تھا جس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا؟ وہ جو بھی تھا شاہ عالم نہیں تھا۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کیونکہ یہی ہے وہ مسئلہ جو آپ حل کر سکتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ ایسے پہیلیوں میں بات مت کرو، یہ کیا چکر ہے؟ آخر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بنا لی ہے؟ ابھی نہیں۔ آپ کے 2 مددگار ڈاکٹرز نے کوئی رپورٹ دی ہے؟ دراصل یہ سب کاغذی کارروائی میں کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی رائے دی اور فارم پر دستخط کر دیے۔ میری رائے بھی وہی ہے۔ کیا ہے آپ کی رائے؟ وہ لاش شاہ عالم کی تھی، اس بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ کو اپنی رائے بدلنی ہوگی شاہ عالم۔ میں ہوں اور میں آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں۔ یہ قانونی معاملہ ہے اور سیاسی ہو تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پہلی بار جو رپورٹ دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی، وہ رپورٹ غلط تھی۔ میں نے اصرار کیا۔ میں ایسا نہیں کہہ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں تو آپ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن؟ اس بحث میں نہ پڑیں ورنہ زیادہ پریشانی ہوگی۔ کیسی پریشانی؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ رپورٹ کہاں ہے؟ ڈاکٹر صفدر نے کہا، میرے آفس میں۔ ابھی میں نے اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، کتنی دیر لگتی ہے اس کاغذی کارروائی میں؟ اس کی 5 کاپیاں ہوتی ہیں۔ وہ بولا، میں اپنے پی اے کو بتا دیتا ہوں اور وہ خانہ پوری کر کے لے آتا ہے۔ اوریجنل کورٹ کو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کے پی اے کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولتے جائیں، میں ٹائپ کر لوں گا۔
تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں ایسا کر کے مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ ڈاکٹر صفدر نے کہا، اس وقت آپ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا تھا؟ مجھ سے پہلے اس مسئلے پر کوئی بات کرنے کے لیے ذاتی رابطہ کسی نے نہیں کیا، لیکن فون پر 2 افراد نے بات کی تھی۔ میں نے کہا، شمس صاحب نے اور قریشی صاحب نے۔ ڈاکٹر صفدر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میرے سوا کون سمجھ سکتا ہے کہ اس سازش کا کیا مقصد ہے؟ ایک جیتے جاگتے 100% زندہ شخص کا مزار بنا دیا جائے، پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کر لی جائے کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ سیاست کی گندگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنا ہاتھ اور دامن بچا کے چلیے۔ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا؟ کیسا وعدہ؟ وہ سر پکڑ کے بولا،